خیر، تو جب حضرت نے مجھے دیکھا کہ ابھی کل تو شیروانی اور بٹن وٹن لگائے، ترکی ٹوپی اور بوٹ پہنے، اب یہ کیا ہے، تو بالکل ملا اتنی جلدی صوفی بن گیا. لہذا حضرت نے میرے سفید کرتے کو اور سفید عربی پیجامہ اور سفید ٹوپی کو دیکھ کر فرمایا، پہلے ایسے دیکھا نیچے، پھر اوپر دیکھ کر فرمایا ماشاء اللہ. سنیے، ماشاء اللہ نور معلوم ہوتا ہے. یہ شیخ کا جملہ ابھی تک یاد ہے، ماشاء اللہ نور معلوم ہوتا ہے. پھر حضرت مجھے اعظم گڑھ، وہاں سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے، 1.5 گھنٹے کا شہر، اور فرمایا مجھ سے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر نے فرمایا تھا کہ تم پھول پور سے کبھی کبھی 20-25 میل پر اعظم گڑھ کا شہر جو ہے وہاں ہو آیا کرو. لہذا حضرت نے جانا شروع کر دیا تھا، اور فرمایا کہ ایک زمانے تک کوئی جان پہچان نہیں تھی، مگر پیر کا حکم سمجھ کر شہر جاتے تھے. ایک مسجد غیر آباد دریا کے کنارے تھی، وہاں جا کر میں 5 پارے قرآن شریف اور خوب ذکر اللہ 24,000 اللہ اللہ اور سب کرتے تھے، اور ذکر کر کے اپنا کھانا یہاں سے لے جاتے تھے اور کھا کر کے واپس آ جاتا تھا، اور کسی انسان سے ملاقات نہیں، کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ شہر اعظم گڑھ ہو آیا کرو. اب کس کے ہاں جائے جب کوئی جان پہچان نہ ہو؟ زبردستی تو کوئی مہمان نہیں بن سکتا. لیکن وہ حضرت کے آہ و فغاں اور تلاوت کا انداز، اس مسجد سے نور تمام شہر میں ہلچل مچ گئی کہ بھائی ایک حضرت تھانوی کا خلیفہ فلاں مسجد میں آتے ہیں. بس لوگ آنے لگے اور کچھ لوگ داخلی سلسلہ ہونے لگے. پھر ان لوگوں نے درخواست کی حضرت اب آپ ہمارے یہاں ٹھہرا. اس طرح سے کام شروع کیا. اب اس کے بعد جب حضرت اعظم گڑھ تشریف پہنچے تو حضرت ایک جج صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت، خلیفہ مجاز صحبت تھے، جج صاحب تھے، جج تھے وہ. اب وہاں جب میں حضرت اتر کے رکشے سے، اسٹیشن سے رکشے سے اتر کے وہاں ان کے یہاں جانے لگے کہ بھائی میں جج صاحب کا مہمان ہوں، تو میں نے فوراً کہا حضرت آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں کھانا کھا کر کے ابھی حاضر ہو جاتا ہوں. دیکھیے 18 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقل عطا فرمائی. وہ نہ ہوتا تو پیر کے ساتھ، بعض لوگ پیر کے ساتھ لگ جاتے ہیں، سمجھ گئے، پیر کے ساتھ لگ جاتے ہیں اس کے لیے تاکہ خوب بوٹی لگو ملے گی اور خوب کہتے ہیں مزے آئیں گے. مگر میں نے چونکہ کتاب میں پڑھا ہوا تھا، کتابیں خوب پڑھ کے گیا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں لکھا تھا کہ پیر کے ساتھ جہاں پیر کا دعوت ہو وہاں مت لپٹو جب تک خود تمہاری دعوت نہ ہو، اور قبول بھی کرو تو پیر کی اجازت سے. بس میں نے عرض کیا حضرت میں کھانا کھا کر ابھی حاضر ہوتا ہوں. تو حضرت نے کہا ٹھہرو ذرا 2 منٹ ٹھہرو. اب حضرت گئے جج صاحب سے ملے، نہ جانے جج صاحب سے کیا کہا. اب جج صاحب دوڑے چلے آ رہے ہیں، منصف جلیل صاحب نام تھا ان کا، ہے نا، جانتے ہیں مدن میں. اب وہ دوڑے آئے، ان کے بھی اوپر گول ٹوپی، لمبا کرتا، عربی پیجامہ، سلیم شاہ جوتا. جج تھے، حکیم الامت کے شاگرد تھے بھائی. جج ہو کر کے اس لباس میں تھے کہ آج مولوی بھی اپنے کو اس لباس میں شرماتا ہے. مولوی بھی ذرا اونچا کرتا پہن کر کے، ذرا بال وال کر کے اور ٹوپی اونچی لگانے کی کوشش کرتا ہے. وہ گول ٹوپی پہنے بھی آئے، یہی ٹوپی جو ہم لوگوں کی، ہمارے دوستوں کی. اب وہ جج صاحب آ کے کہنے لگے مولوی صاحب آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، آپ کا احسان ہوگا. بہت ادب سے بات کی. اب میں نے حضرت سے اجازت کر لی، یہ نہیں جلدی سے قبول کر لی، حکم جو ہے بتا رہا ہوں طریقہ. میں نے شیخ سے اجازت لی کیوں سب کتاب میں پڑھ لیا تھا. میں نے حضرت سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کی دعوت قبول کر لوں؟ حضرت نے ہاں قبول کر لوں. فرمایا اب عزت سے کھاؤ، اگر ساتھ لپٹ جاتے تو ذلت رہتی، اب عزت کے ساتھ کھاؤ کہ میزبان نے بلایا اور تم نے مجھ سے بھی اجازت. یہ ہماری ابتدائی پہلی ملاقات ہے. 40 دن رہا. 40 دن میں نے دیکھا شیخ کو کہ 8-8 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے ہر 8-10 آیتوں کے بعد حضرت اتنی عمدہ آواز تھی کہ کافر ہندو بھی بارات رک گئی تھی. ہندو کی بارات جا رہی تھی، حضرت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ہندو کی بارات رک گئی. بھائی ٹھہرو، ایسی پیاری آواز کہاں سے آ رہی؟ ایسی اللہ تعالیٰ نے آواز دی. حضرت تلاوت کیا کرتے تھے کہ دل و جان پیش کرتے تھے. تلاوت کرتے کرتے تلاوت کو روک کر ایک دن حضرت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا آجا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. محراب میں کوئی نہیں تھا، میں بھی دور بیٹھا ہوا تھا. یہ مصرع پڑھا آجا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. تو حضرت ہر چند آیتوں کے بعد اللہ، یہ جب کہتے تھے اللہ تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کلیجہ دل کی گہرائیوں سے اور دل پیش کر رہے ہیں اور سارے مسجد گونج جاتی تھی. آج بھی حضرت کے انوار ہیں جو میرے ساتھ گئے تھے. پوچھیے میر صاحب آپ بتائیے حضرت کے محراب میں 8-8 گھنٹے کی وہ آہ ہوگا اور وہ اللہ کی آواز آج بھی وہاں نور ہی نور معلوم ہوتا ہے. شیخ کا وہ مقام دیکھیں جس میں حضرت نے 50 سال، کم سے کم 50 سال عبادت کی ہو، بلکہ 60 سال. اور اس کے ذرے ذرے میں حضرت تہجد جب پڑھتے تھے تو ہر 2 رکعت کے بعد سجدے میں بہت روتے تھے، پھر جگہ بدل دیتے تھے، یہاں پڑھی پھر یہاں پڑھی پھر یہاں پڑھی، اس طرح سے 8 رکعت 12 رکعت پڑھتے تھے اور سجدے میں روتے تھے.
آج بھی اس زمین میں آج بھی شیخ کے انوار ہیں، اور جس ندی میں نہاتے تھے وہاں سے آدھی میل کے قریب 10 منٹ کا راستہ مشکل سے ہوگا، اس ندی میں حضرت نہاتے تھے، اور نہاتے وقت کبھی کبھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر دعا مانگتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام غذا ہو، جس کا لباس حرام ہوگا، اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ لہذا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی دریا میں جہاں پانی کم ہو، یا تالاب میں یا حوض میں، اتنا پانی جہاں ہو اس میں گھس جاؤ اب بدن میں، اور کپڑا اتار کے سب پھینک دو باہر، یا کسی خادم کو دے دو، وہ لنگی وغیرہ پکڑ لے۔ تو حضرت لنگی ہم کو پکڑوا دیا، اور حضرت پانی کا لباس ہو گیا نا یہاں تک، اور پانی سے جسم چھپ گیا جو چھپانا واجب ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت نے غسل کر لیا، وضو کر لیا، غسل کر لیا، پانی اب تھوڑا سا پانی پی لیا، اب پیٹ میں پاک پانی اور جسم پر پاک لباس پانی کا۔ فرمایا اب دعا رد نہیں ہو سکتی انشاءاللہ، جو مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ فرمایا شیخ الہند نے سکھایا رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو شیخ العالم فرماتے تھے، یہ حضرت عمل کر کے دکھایا، لنگی پکڑا کر اللہ تعالیٰ سے نہا کر کے اور پانی تھوڑا سا پی کے، پیٹ میں پاک پانی اور جسم پر پاک پانی کا لباس، اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔